نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے کی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گر ہیں، یہ کیا ہے؟ علم ہے، علم ہے کہ کیا فرمایا مرشد پاک نے کہ مریدین جو ہیں درود پاک کو عقیدت مند محبت کرنے والے یہاں آئے ہوئے ہیں نا۔ عمر محبت کرتا ہے تو محبت میں کئیوں کو ساتھ لے آتا ہے، اور اگر آپ محبت کرنے والے ہو تو کئیوں کو ساتھ لے کے آیا کرو۔ اللہ کے ایک نبی نے فرمایا داؤد علیہ السلام نے یا اللہ تیری قربت چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اے داؤد جو مجھ سے دور ہیں میرے قریب کر دے، میں تجھے اور قریب کر لوں گا۔ یار دیکھو نا کیا چین ہے، کیا چین ہے کہ میرے قریب کر دو میں تجھے اور۔ نبی قرب کے بڑے مقام پہ فائز ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا قرب چاہتا ہے۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، قرب ہی نہیں چاہتے، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، پیسے ہی چاہتے ہیں شاید، ہے نا، جو ہمیں بانٹنے چاہیے وہ ہم چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے یعنی میرے قریب نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میری راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے کہ تم، اب سخی کی بات یہاں سے شروع ہو گئی ہے کہ آپ نہیں قریب پہنچ سکتے اس چیز کے جب تک کہ وہ چیز آپ اللہ کی راہ میں نہ خرچ کریں۔ اللہ تک پہنچنے کا بھی یہی کلیہ ہے، ماں باپ تک پہنچنے کا بھی یہی کلیہ ہے، بہن بھائیوں تک پہنچنے کا بھی یہی کلیہ ہے، مرشد تک پہنچنے کا بھی یہی کلیہ ہے، اللہ کے رسول تک پہنچنے کا بھی یہی کلیہ ہے۔ بھائی خالی ہاتھ گھر جاؤ گے تو خالی ہو جاؤ گے۔ حضور پاک نے فرمایا جو گھر خالی نہ جائے، اپنی وائف کے لیے کچھ لے کے جائے، بچوں کے لیے، بیوی کا آپ نے فرمایا چاہے خالی پتھر ہی لے جائے تو جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ یار کوئی بھی آج کے بعد خالی ہاتھ گھر نہ جائے، وہ اس سخاوت کے خلاف ہے۔ باپ سخی ہوتا ہے، سخی خالی ہاتھ آ رہا ہے، بچوں کے ہاتھوں کی طرف نگاہ ہوتی ہے، کہتے یار اب بے نورے کی ہو گیا، بھائی 10 روپے کا کچھ لے جاؤ یار۔ حضور نے جب فرما دیا کہ پتھر ہی لے جاؤ تو پتھر سے یہاں مراد ہے کہ کم از کم قیمت بھی چیز لے جانا، خالی ہاتھ نہ جانا۔ آج ہم خالی ہاتھ رہ گئے تو خالی ہاتھ رہ گئے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ خالی ہاتھ نہ جانا، خالی ہاتھ نہ جانا ورنہ خالی رہ جاؤ گے۔ بہن بھائیوں کے پاس، مرشد کے پاس جب بھی جاؤ کچھ لے کے جاؤ، محبت بڑھتی ہے، سخاوت سے محبت بڑھتی ہے اور بخل سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی 2 بار آپ کو برداشت کر لے گا خالی ہاتھ، تیسری بار نہیں برداشت کرے گا، آپ کو 1 منٹ بھی نہیں دے گا وہ۔ بھائی بڑا قیمتی ٹائم ہے، کون دے گا آپ کو جب تک کہ محبتیں نہیں بڑھیں گی، اور محبتیں مال سے بڑھتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو۔ آج کا درس ہمارا 382 نمبر ہے اور موضوع ہے کیا علی پر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور اقبال نے کیا فرمایا؟ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ مولا علی فقر کے امام ہیں، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید، بتوں کو تجھ سے امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اور مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تیرے ذہن میں بندہ ہی آتا ہے، اللہ نہیں آتا جب مشکل آتی ہے تو۔ بھائی بت ہی آتا ہے تیرے ذہن میں کہ یار مینوں کم پہ گیا، اتنے جا کے حل ہو جائے گا۔ یار اسے کیوں نہیں کہتا کہ یا اللہ کم پہ گیا حل کر دے؟ اس کے بعد وہ جو بندہ ذہن میں ڈالے گا اس کے پاس چلا جا۔ پہلے مسبب کی طرف دھیان کرنا، پھر سبب کی طرف دھیان کر۔ اگر توحید کو پڑھنا چاہتا ہے اور توحید جاننا چاہتا ہے، پہلے کس کی ساتھ رابطہ کرنا ہے؟ رب کے ساتھ۔ اب وہ جو بندہ تیرے ذہن میں ڈال دے اس کے پاس چلا جا۔ تو 100 مانگے گا وہ 200 دے گا، تو آپ ہی جائیں گا کلّا ہو جو کو پوچھے بغیر، تو پھر دیکھ کچھ بھی نہیں لبے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوئی، اللہ نے کہا وہ بوٹی کھا لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور بوٹی کھائی ٹھیک ہو گئے۔ اگلی بار درد ہوئی تو اللہ سے پوچھا نا کیا کروں درد ہو رہی ہے، تو کہا وہ بوٹی کھا لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگلی بار درد ہوئی، خود ہی جا کے بوٹی کھا لی، درد اور تیز ہو گئی۔ اللہ 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 نے کہا موسیٰ بوٹی میں کیا پڑا ہے؟ وہ جو تُو نے مجھ سے رابطہ کیا تھا نا، وہ رابطے میں سارا کچھ پڑا ہوا ہے۔ یار بوٹی میں کیا پڑا ہوا ہے؟ وہ جب آپ اس سے رابطہ کرو گے، جو بندہ وہ آپ کے ذہن میں ڈالے گا وہ ڈالتا ہے، وہ ڈالتا ہے۔
کیا فرماتے ہیں مولا علی کہ تمہاری ضرورتوں کا، لوگوں کی ضرورتوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا اللہ کا تجھ پہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ وہ بندہ اللہ کہ آپ کے ذہن میں ڈالے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آ جائیں، کیا فرمایا، اقبال نے خراج تحسین پیش کر دیا۔ اب حضرت مولا علی اپنے بارے میں خود فرما رہے ہیں، داتا علی کے جو بابا ہیں مولا علی اپنے بارے میں خود فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، مجھ پر کبھی مال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ آپ فرما رہے ہیں مجھ پر کبھی مال کی زکوٰۃ واجب، مجھ پر کبھی مال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، کیونکہ کسی بھی سخی پر مال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ بھئی سخی مال جوڑتا ہی نہیں۔ تو داتا صاحب نے اس کی بڑی خوبصورت شرح کی ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے سخی کا مال ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا رہتا ہے، وہ مال خرچ کرنے میں بخل کا مظاہرہ نہیں کرتا اور مال کی وجہ سے کسی سے جھگڑا بھی نہیں کرتا کہ یار تو کل آکھیا سی دے دیں گا، پیسے دیتے ہی نہیں، ہتھوں پائی ہو پہ، ایسا نہیں کرتا۔ اس کو مہلت دیتا ہے۔ جب آپ کسی کو 100 روپیہ قرضہ دیتے ہیں تو 80 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے ہر روز۔ تو بہتر ہے آپ سوچیں گے یار بات ہی رہے، آپ اس بندے کی سنگی پہ انگوٹھا رکھ دیتے ہیں جا کے۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں جھگڑا نہیں کرتا وہ، تو ہم تو اس کی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ تو کیا فرمایا کہ سخی جو ہے، سخی آدمی بخل کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اور مال کی وجہ سے کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، تو کوئی چیز ان کی ملکیت میں ہوتی ہی نہیں، اس لیے ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہی نہیں۔ کوئی چیز ان کی ایون کہ اپنی جان کے بھی وہ مالک نہیں ہوتے۔ کوئی ان کو قتل بھی کرتے تو کہتے ہیں جاؤ معاف کیا، معاف کیا۔ مولا علی نے کہا نا کہ میرے قاتل کو کچھ نہ کہنا، معاف کر دینا، اگر بڑا بھی بدلہ لو تو صرف ایک کا ایک سے لینا، نہیں تو معاف ہی کر دینا۔ اپنی جان کا بھی یہ سخی لوگ حساب نہیں لیتے، قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آگے آجو 2-4 جملے ہیں، اور سید حجویر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے میرے پاس مال ہی نہیں تو مجھے زکوٰۃ کے متعلق مسائل جاننے کی کیا ضرورت ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ پتھر ہے علم سے جو بے گانہ ہے، بے عقل ہے، بے ہوش ہے، دیوانہ ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ علم سیکھ رہے ہو، اور اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو شہادت کی موت جاؤ گے۔ گھر میں مدنی چینل لگا کے علم سیکھا کرو، ہر جمعہ یہاں پڑھا کرو، مفتی صاحب کی تقریر سنا کرو، علم سیکھا کرو، اور کیا کیا کرو، درس کشف المحجوب میں بیٹھا کرو، علم سیکھا کرو۔ علم سیکھنا فرض ہے۔ اب اس بات کو سمجھو گے آپ، پتھر ہے اگر علم سے بے گانہ ہے، بے عقل ہے، بے ہوش ہے، دیوانہ ہے، کوئی عقل اکل نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اللہ جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ علم پڑھو۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں بوڑھے سے ابھی حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ فرمایا علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ علم نہیں حاصل کرو گے تو اندھیرے میں غرق ہو جاؤ گے۔ علم روشنی ہے۔ کس چیز کی روشنی ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول کی پہچان کی روشنی ہے۔ کیا فرمایا؟ داتا صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے میرے پاس جب مال ہی نہیں تو مجھے زکوٰۃ کے متعلق مسائل جاننے کی کیا ضرورت ہے، تو اس کا یہ قول غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اور علم سے لا تعلقی ظاہر کرنا کفر ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں کوئی بندہ کہتا یار میرے کو پیسے ہی نہیں گئے تو میں کیوں علم سیکھاں، تو آپ نے فرمایا وہ بندہ جاہل ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو دوسری گل ہے کہ علم تو انکار کرنا کفر ہے، کفر ہے۔ اب آپ آگے چلیں، بڑا مزیدار واقعہ داتا صاحب نے اپنا سنایا۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس نا نیو کمر بیٹھے ہوئے تھے۔ نیو کمر سمجھتے ہیں نا، اس کو تصوف کی زبان میں مبتدی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مبتدی، ابتدائی صوفیہ، ابتدائی صوفیہ بولتے ہیں اس کو۔ فرماتے ہیں میرے ساتھ پاس نا کچھ مبتدی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ان کو جو ہے نا زکوٰۃ کے مسائل سمجھا رہا تھا، اونٹ کی زکوٰۃ کے بارے میں مسائل سمجھا رہا تھا۔ اور اس میں بنت لبون یہ 3 سالہ اونٹ کا بچہ ہے، بنت مخاص یہ 2 سالہ اونٹ کا بچہ ہے، بنت حکا یہ 4 سالہ اونٹ کا بچہ ہے۔ آپ اونٹ کی زکوٰۃ کے مسائل سمجھا رہے تھے، تو داتا صاحب فرماتے ہیں ایک بندہ وہاں آ کے بیٹھ گیا، اسے میری باتوں سے بڑی الجھن ہوئی، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ اور گستاخ ہمیشہ ہی رہے ہیں، جاہل ہوتا ہی گستاخ ہے، اس لیے جوہل سے بچو، گستاخ ہمیشہ ہی رہے ہیں۔ اس نے داتا صاحب سے کہا، یہی جگہ تھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے کھڑا ہو گیا اور کہتا کہ میں نے بنت لبون کا، اونٹ کے 3 سال کے بچے کا علم کیا کرنا ہے، میرے پاس اونٹ ہی نہیں ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا او جاہل، او اللہ کے بندے، جتنا علم زکوٰۃ دینے کے لیے ہونا چاہیے اتنا علم زکوٰۃ لینے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔
تجھے کوئی بنتے لبون دے، تجھے کوئی بنتے لبون دے، اونٹ کا 3 سالہ بچہ دے، داتا صاحب نے اس جاہل سے کہا، اور تیرے پاس علم ہی نہ ہو کہ میرے پر یہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا، تو کیا کرے گا؟ پھر بچہ نہ لیں، واپس کر دیں، تو وہ اس ٹائم تو نہیں واپس کرنا، تو کہنا جو بھی آندہ آن دو، بسم اللہ، دیکھی جائے گی بات تو توبہ کر لیں گے۔ اللہ جو یہ ہمارا یہی تو طریقہ ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اور داتا صاحب نے بڑا خوبصورت واقعہ سنایا، اب ان کی زبانی سنیں، آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ سید حجویر فرماتے ہیں ہمارے زمانے کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے، فقر کے دعوے دار جو اپنے آپ کو پیر فقیر کہتے ہیں، علم سے بیگانہ ہے اور جہل سے آشنا ہے۔ ایک 400,000 سال پہلے کی بات ہے یہ، داتا صاحب اپنے دور میں کہہ رہے ہیں، تو آج کیا عالم ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں ہمارے دور کا یعنی 1000 سال پہلے کا المیہ اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ جو فقراء ہیں، صوفیہ ہیں، وہ علم سے بیگانہ ہو کے جہل کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے فساد پیدا ہو گیا۔ علم جہالت کیا ہے؟ فساد۔ داتا صاحب فرماندے نے عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، بھائی جاہل ہے جو مرضی کرے، پتہ ہی نہیں کسے مسئلے دا، تے جے عقل ہے تے پھر سوچا ہی سوچا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی جاہل آدمی ہزاروں کام بغیر سوچے سمجھے کر جاتا ہے، اور کوئی پڑھا لکھا ہوا آدمی ایک کام بھی بغیر سوچے نہیں کرتا، کہ نہیں یار میرے رب نے ایسے کی آکھیا، میرے رسول نے ایسے کی آکھیا۔ داتا صاحب سمجھا رہے تھے، یہیں بیٹھ کے آگے گدریوں والے بیٹھے ہوئے تھے، مبتدی کہتے ہیں جو پہلا سالک ہوتا ہے۔ آج آپ نے توبہ کر لیا، آپ داتا صاحب کے مرید ہو گئے ہیں۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ سالک کا پہلا مقام کیا ہے؟ توبہ۔ آپ نے توبہ کر لیا۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ ترک گناہ۔ بولو توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ ترک گناہ۔ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لیں گے۔ فلم ڈرامہ، گانا باجا، لاو، سب یہ لاو لاب ہیں، پپ جی، ٹک ٹاک، یہ سب فضولیات ہیں، اس سے بچو گے۔ داتا صاحب نے فرمایا دوسرا مقام ہے انابت، رجوع اللہ۔ اب توبہ کے بعد، ترک گناہ کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ سے رجوع کریں گے۔ اللہ زندگی کیسے گزاروں، وہ یہاں سیکھ لیں گے، آگے داتا صاحب سے سیکھ لیں گے زندگی۔ اب داتا صاحب نے فرمایا سالک کا، توبہ کرنے والے کا تیسرا مقام زہد ہے۔ زہد کا کیا مطلب ہے؟ ترک دنیا۔ ترک دنیا سے کیا مراد ہے؟ یہ داتا صاحب آپ کو مرید کیا نا، تو یہ چیزیں آپ لیں گے تو مرید ہوں گے نا۔ ترک دنیا۔ زہد کا کیا مطلب ہے؟ ترک دنیا۔ دنیا کو ترک کرنے کا مطلب ہے کہ دنیا کے لاو و لاب کو ترک کر دینا، کسی غلط کام میں نہیں پڑنا، صحیح کاموں میں رہنا، تو دنیا بھی عبادت ہو جائے گی۔ چوتھا آپ نے فرمایا توکل۔ چوتھا مقام کیا سالک کا؟ توکل۔ توکل کیا؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں صوفیہ کو فقہ کے کچھ اسباق پڑھا رہا تھا، وہ لوگ ابتدائی درجے کے صوفی تھے، نیو کمر تھے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ نیو کمر تھے، میں ان کو فقہ کے اسباق پڑھا رہا تھا، تو وہاں ایک جاہل آ گیا، وہاں پر ایک جاہل بھی وہاں آ گیا۔ اس نے اس وقت اونٹ کی زکوٰۃ کے متعلق احکام بیان کر رہا تھا۔ آپ اونٹ کی زکوٰۃ کے متعلق احکام بیان کر رہے تھے، اور بنتے لبون یعنی اونٹ کا 3 سالہ بچہ، بنتے مخاص یعنی اونٹ کا 2 سالہ بچہ، اور بنتے حکا وغیرہ کے احکام سمجھا رہا تھا۔ تو اس جاہل آدمی کو میرے بیان سے بڑی پریشانی ہوئی، وہ کھڑا ہو گیا اور بولا میرے پاس تو اونٹ ہی نہیں، تو میں بنتے لبون کا علم میرے کس کام آئے گا؟ وہ بندہ کھڑا ہو گیا داتا صاحب کی بارگاہ میں۔ جاہل بے ادب ہوتا ہے نا، جاہل نو پتہ ہی نہیں ہوتا پیو نہ کیویں گل کرنی، ماں امی تیری ایسی تیسی ہے، بہت جاہل جو ہوتا ہے۔ تبھی تو فرمایا علم حاصل کرو، قبر کی ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو، کہ بات کرنے کا سلیقہ آ جائے، بات کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ علم روشنی ہے، نور ہے، اللہ کی ذات بھی نور ہے، روشنی ہے، اللہ کی پہچان ہو جائے۔ وہ جاہل آپ کے آگے کھڑا ہو گیا اور فرمایا میرے پاس تو بنت لبون یعنی اونٹ ہی کوئی نہیں ہے، تو میرے یہ مسئلہ میرے کس کام آئے گا؟ آپ فرماتے ہیں اس نے پوچھا یہ مسئلہ میرے بنت لبون کا علم میرے کس کام آئے گا؟ آپ نے اس سے کہا اے شخص، داتا صاحب اس سے مخاطب ہوئے، آپ پورا نقشہ کھینچیں، ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا بنت لبون کا علم میرے کس کام آئے گا؟ داتا صاحب نے اسے فرمایا او اللہ کے بندے، اے شخص، جس طرح اس نے کہا بنت لبون یعنی 3 سال کے اونٹ کا مسئلہ میرے کس کام آئے گا، تو داتا علی حجویری نے فرمایا اے شخص، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ لینے کے لیے بھی علم ہونا ضروری ہے۔ کوئی بندہ تجھے بنت لبون دیتا ہے
اونٹ کا 3 سالہ بچہ دیتا ہے، داتا صاحب نے اس سے کہا، اور تیرے پاس علم ہی نہیں ہے کہ مجھے لینا بنتا کہ نہیں بنتا، پھر اس وقت بنت لبون نہ لیں۔ لیکن داتا صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں چھڑنا پڑا بنت لبون، جاہل ہے انہیں بھج کے پڑھنا لگتا یا نہیں لگتا۔ زکوٰۃ ساری یہ بڑے بڑے ایم پی ایم این اے کھا گئے، غریباں تک کتنے پہنچ دی ہے؟ انہوں نے کی لگے بنت لبون نال یا کسی اور شاہ نال، لگ دی ہے کہ نہیں لگ دی، انہوں پیسے تے آنے نا۔ تو یہ جہالت ہے، اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ یہ میل کچیل ہے تو ان پر مصیبتیں آنی ہیں، وہ کبھی اس میں سے 1 روپیہ نہ کھائیں۔ داتا صاحب نے فرمایا او اللہ کے بندے، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ لینے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص تمہیں زکوٰۃ کے طور پر مال دے رہا ہو اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کس صورت میں لازم ہوتی ہے، کہ تیرے تے زکوٰۃ لازم بھی ہے کہ نہیں، تیرے کو علم ہونا چاہیے۔ اور پھر داتا صاحب نے جو اگلی گرہ لگائی ہے نا، وہ کمال گرہ ہے اور آخری گرہ ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں، سید حجویر فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے پاس مال نہ ہو اور بظاہر مال آنے کی کوئی امید بھی نہ ہو، مال بھی نہ ہو کسی شخص کے پاس اور بظاہر مال کے آنے کی امید بھی نہ ہو، تو علم کی فرضیت اس پر ساقط نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ کول مال نہ بھی ہوئے، مال آن دی امید بھی کوئی نہ ہوئے، انہوں مال پسند بھی نہ ہوئے، پھر بھی علم حاصل کرنا ہو دیتے ساقط یعنی کہ بند نہیں ہو سکتا، پھر بھی انہیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس مال نہ ہو، بظاہر مال کے آنے کی امید بھی نہ ہو، تو اس وجہ سے علم کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی۔ باقی ہم جہالت سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ داتا صاحب کا آخری جملہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔